بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بابر کھجک صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر ویلکم. تھینک یو بگٹی صاحب. سر ابھی دیکھا جائے دہشت گردوں کو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کا نام دیا گیا ہے اور ابھی کافی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی آن گوئنگ ہے بلوچستان میں, اور خبریں آ رہی ہیں کہ کافی جو مجرم تھے وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور کافی مارے بھی گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں کتنے افیکٹو ہیں بلوچستان میں؟ جی دیکھیں, جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کو بہت پہلے یہی نام دینا چاہیے تھا, کیونکہ بہت ہی ایک عرصہ دراز سے ہم جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ چیزیں جو ہیں ہم انٹرنیشنلی سطح پر بھی ہم رکھ رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کلبھوشن یادو کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی صورت میں. تو باقی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, بالخصوص جو عزم استحکام کا اعلان ہوا تھا اس میں 368 دہشت گرد مارے گئے ہیں. صحیح. اس میں ہماری فورسز کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں. تو یہ جو ہے باقاعدہ وہاں پر جو ہے ایک کائنیٹک آپریشن, جو حرکت زدہ جو دہشت گرد ہیں جو حرکت میں ہیں, جو آن گراؤنڈ مطلب دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کے اوپر ہی یہ جو ہے پہلے ہو رہا تھا, کاروائیاں ہو رہی تھی. ابھی ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. صحیح. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال میں واضح فرق آ رہا ہے. سر ابھی دیکھا جائے بھارت کا جو رول ہے بلوچستان میں وہ واضح ہے, وہ بے نقاب ہو چکا ہے ایکچولی. سر ابھی جو ویپن سپلائی ہو رہے ہیں بی ایل اے کو یا دوسری جو تنظیمیں ہیں جو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کو, اس سپلائنگ کو کیسے روک سکتے ہیں ویپنس کے؟ جی ویپن سپلائنگ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے بارڈر سے, افغانستان کے بارڈر سے مختلف صورتوں میں آتے ہیں. مختلف صورتوں میں مطلب اب جس طرح ہمارے وہاں پر این سی پی گاڑیاں جو ہیں وہ سمگل ہو کر آتی ہیں, کہیں کچے کے راستے سے, کہیں پر اس طرح کہ وہاں پر باڑ نہیں لگ سکتی, کہیں پر اس طرح کہ وہ ریگستانی علاقہ ہے, اور کہیں مطلب ان جو این سی پی گاڑیاں ہیں, جو 2 نمبر کام ہیں, جو جتنے بھی مطلب وہ چیزیں ہیں وہاں سے جو ہے یہ سپلائی ہو رہی ہیں. صحیح بات. وہاں سے سپلائی ہو رہی ہیں اور وہاں پر ایک پورا نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے. افغانستان میں ہندوستان کا ایک پورا نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے جو باقاعدہ ویپن پرچیز کر رہا ہے. وہاں افغان جو حکومت کے چند ایک لوگ ہیں ان سے باقاعدہ وہ ویپن پرچیز کر کے ان کو دے رہا ہے, اور وہاں پر بیچ میں جو سمگلرز ہیں ان کے تھرو جو ہے یہ ویپن جو ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز پر جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے. سر ابھی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپریٹ بی ایل اے ہو یا پھر دوسری تنظیمیں بلوچستان میں وہ افغانستان سے ہو رہی ہیں. یہاں پہ سر ہمارے سیکورٹی فورسز کو یا بالخصوص ہمارے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کی روک تھام کے لیے؟ جی دیکھیں, ابھی ریسنٹلی پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے وہاں افغانستان حکومت کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو امید ہے کہ یہ جو ملاقات ہوگی یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی اور فتنہ ہندوستان کے لیے جو ہے بہت خوفناک ہوگی. تو فتنہ ہندوستان کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے. یہ ریاست آپ کی ہے, ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویسے بھی آنا چاہتے ہیں, آ رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے, اور بہت سارے جو ہیں انشاءاللہ العظیم پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ جو ہیں بہت ہی ایک بہتر کردار ادا کر رہے ہیں. سر آپ خود بلوچستان کے بیٹے ہیں, یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مارنگ بلوچ, بی وائی سی جیسی تنظیمیں, ان کا رول بھی ابھی واضح ہو گیا ہے. دیکھا جائے تو ابھی حالیہ جو ثانیہ ہوئے خضدار میں وہاں پہ بہت بڑی خاموشی دیکھی گئی ان کی طرف سے, لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان آیا مارنگ بلوچ کے بارے میں تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ جیل میں بیٹھ کے ہی ٹویٹیں آ رہی ہیں اپنی سافٹ امیج کو کلیئر کرنے کے لیے. تو اس سب کو آپ کیسے دیکھتے, کیا بی وائی سی اور بی ایل ایک ہی ہیں؟ اس میں تو کوئی بھی مطلب شک و شبہات نہیں ہے کہ بی وائی سی اور بی ایل ایک ہے. مارنگ بلوچ کی بات کرتے ہیں, مارنگ بلوچ کی باپ کی قبر پر کس کا جھنڈا پڑا ہوا ہے؟ وہ تو اسے باقاعدہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, کوئی بھی گوگل کر کے دیکھ لیں, وہ تو اسے سوکارڈ آزاد بلوچستان کے جھنڈے کے تحت جو ہے وہ مانتے ہیں. تو اٹس مین کہ وہی جو اپنے باپ کی قبر پر جو جھنڈا رکھ کر جو ہے وہ دعا و فاتحہ لیتی ہیں یا کرتی ہیں, تو لازماً ان کا یہی ہے, ان کے بیانات ہیں کہ یہ فوج کے حوالے سے بیانات ہیں کہ یہ فوج اب تھک چکی ہے, اس کو مزید تھکانا ہے. وہ میں نے نہیں کہا ہے, وہ مارن کے اپنے مطلب آن ریکارڈ ہے. صبغت اللہ شاہ جی بی وائی سی کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار دہشت گرد ہے اور وہ پہاڑوں پر ہے, اگر اس کے حوالے سے اگر
مطلب ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ باعثیت ہم دہشت گردوں کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، جو بھی ہمیں پکڑا جاتا ہے یا ہمارے ساتھ انٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی بھی مطلب فوجی ہیں، سپاہی ہیں، پولیس میں ہیں، لیویز میں کوئی بھی ہیں، اگر آپ کسی اپنے نے پکڑا تو ہم جو ہیں آپ کے اپنے جو ہیں جو لیاقت بازار میں شاپنگ کریں، ہم بھی انہیں ٹارگیٹ کریں گے. یہ BYC کے جو ہے صبغت اللہ شاہ جی ایک بہت ہی اسی طرح بیبرگ بلوچ نے یہی بیان دیا تھا کہ بلوچستان کو میں آگ لگا دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بندے نہیں چھوڑے گئے، وہ آن ریکارڈ ہے، بلوچستان کو آگ لگا دوں گا. تو یہ پھر تو یہ کون تھے؟ اور پھر آخری ٹائم جب اب مارنگ پکڑی گئی ہے، کس چیز پر پکڑی گئی؟ وہ تو جعفر ایکسپریس میں جو مارے گئے ان کی لاشوں کو زبردستی انہوں نے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی، اور DNA جو ہے وہ DNA کروانے کی نہیں چھوڑ رہی تھی. یہ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ تو باقاعدہ کنیکٹڈ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. سر آپ سمجھتے ہیں جو مسنگ پرسن، جیسے ابھی جعفر ایکسپریس کے واقعے میں بھی دہشت گرد مارے گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ان میں دہشت گرد تھے، کچھ ہمارے اپنے تھے جن کی لاش کی ڈیمانڈ کی تھی ہم نے. تو بعد میں پتہ تو یہی چلتا ہے کہ جو بندہ مسنگ پرسن ہو کسی دہشت گردی کے واقعے میں، وہ مارا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے. تو وہ مسنگ پرسن یہی دہشت گردی کے لیے یوز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، مسنگ پرسن یہی دہشت گردی کے لیے یوز ہو رہے ہیں. ان کا ڈائریکٹلی مطلب صاف نظر آتا ہے. ابھی ایک مجھے یاد ہے ظہیر بلوچ کے نام سے نا، انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ ظہیر بلوچ جو ہے ایک انکاؤنٹر میں زیارت میں مارا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی ظہیر بلوچ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں ایران سے کہ میں گیا تھا 2 سال وہاں ایران میں اپنی مزدوری کر رہا تھا. وہ باقاعدہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر سب کچھ پر ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ دیکھیں وہ اس کو بھی مسنگ پرسن اور فیک انکاؤنٹر اور چیزیں ان کو وہ تشبیہ دی گئی تھی کہ یہ اس کی تصویر، اس کی آنکھ، اس کی پیشانی، اس کی ناک، اس کی ہونٹ، اس کے دان جو ہے ظہیر کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ مارا گیا، یہ ظہیر بلوچ ہے. تو پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد ظہیر نے جو ہے اپنے آپ کو شو آؤٹ کیا کہ بھائی میں نہیں ہوں، میں نہیں مارا گیا ہوں، میں ادھر ہوں، ایسے نہیں، مجھے کوئی اور بیچ میں نہ مارے اور کہے کہ بھائی ظہیر مارا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ اس طرح کے پروپیگنڈا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے آتے ہیں. سر پروپیگنڈے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ پروپیگنڈا جو ہے بلوچ عوام ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ جن کے اگر سچ میں جینوئن بھی ایشوز ہیں بلوچستان میں، جو کہ ہوتے ہیں، ہر خطے میں ہوتے ہیں، مسئلے ہوں گے، مسائل ہوں گے، آپ پیسفل پروٹیسٹ بھی کرتے ہو، بالکل، کیا ان عام جو ترقی پسند بلوچ ہیں ان کی آواز دب نہیں رہی ان حرکتوں کی وجہ سے؟ دیکھیں ان حرکتوں کی وجہ سے بالکل دب رہی ہیں. اور پروٹیسٹ میں نے خود 46 پروٹیسٹ کیے ہیں بنیادی سہولیات کے لیے اپنے ہی حلقے میں. اس کے علاوہ میں نے ایک بہت ایک ایسے سمجھے کہ گرمی میں نے لانگ مارچ کیا 160 کلومیٹر کا پنجرا پل کے لیے. اس کے بعد NHA کے چیئرمین نے جو ہے وہ کیا، وہ آئے اور وہاں پر دیکھیں پروٹیسٹ ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم پروٹیسٹ بنیادی سہولیات کے لیے کر رہے ہیں، جہاں پر جو ہے ہماری گورنمنٹ کا گیپ آ جاتا ہے. ہم ابھی ریاست کے خلاف پروٹیسٹ کریں کہ ریاست جو ہے بلوچستان کو، مطلب ریاست جو ہے خود کو خود توڑ دے، یہ کون سا پروٹیسٹ ہے؟ ہم وہ پروٹیسٹ کریں کہ جی میں نے فلاں کو قتل کیا ہوا ہے، مجھے گرفتار نہ کیا جائے. ہم وہ پروٹیسٹ کریں جی میں نے ادھر دھماکہ کیا اور مجھے نہ، میں پروٹیسٹ کروں کہ میں نے دھماکہ کیا ہوا ہے، مجھے کیوں پکڑا گیا ہے، میرے بھائی نے دھماکہ کیا ہے تو مجھے کیوں پکڑا گیا ہے. یہ کون سا پروٹیسٹ ہے؟ یا وہ پروٹیسٹ جہاں پر میں دہشت گردی میں مارا گیا ہوں. آپ کسی بھی ملک میں، یہ تو پاکستان بہت ایک ایسے سمجھیں کہ بہت نرمی سے پیش آ رہا ہے. پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے کہیں پر بھی دہشت گردوں کی لاشوں کو اس طرح سے جو ہے وہ پھولوں سے، ہاروں سے، دول و دھماکے سے جو ہے وہ کہیں پر بھی دفن نہیں کیا جاتا. اتنے شور شرابے سے ان کو جو ہے اعزازات، القابات نہیں دیے جاتے، ان کے لیے اتنے بڑے جو ہے اپنے گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر تصاویر نہیں لگائی جاتی. یار یہ کون سی بات ہے؟ کون سے پروٹیسٹ ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ بلوچستان کو جو ہے مزید جو ہے 100 سال اور مزید پیچھے دھکیل رہے ہیں. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ بلوچستان اگر ترقی کرے گا، عوام جو ہے وہ مطلب آگے بڑھے گی. ان کی جو وہ دکانداری ہے، ان کی جو وہ آپ کہیں کہ جو ان کو مل رہے ہیں، ڈالرز مل رہے ہیں، وہ بند ہو جائیں گے. سر دیکھا جائے تو BLA ایٹ اٹس اون کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھی باقی ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ وہ بھارت کی طرف سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو ایک ڈس انفارمیشن وارفیئر، ڈیجیٹل وارفیئر کہہ لوں، وہ ابھی عروج پر ہے. یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گا بلوچستان فیکٹ بھی ایک سائٹ ہے سوشل میڈیا پہ، وہ بھی کافی ایکٹیو ہے ان چیزوں میں،
اور میرے خیال سے غالباً آپ کے خلاف بھی کافی بیانات وہ دیتی ہے, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے سر؟ دیکھیں بلوچستان فیکٹس جو ہے وہ میجر ارجن ہندوستان سے جو ہے اسے باقاعدہ لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہے 3-4 ہینڈلرز ہیں, اور بلوچستان فیکٹس نے جو بھی چلایا ہوا ہے, میرے خیال میں بالخصوص اگر آپ نے میرے اوپر جو سوال کیا کہ میرے اوپر جو چلایا تھا, بالکل ہاں وہ میرے اوپر جو انہوں نے چلایا تھا تو اس میں انہوں نے کسی ایک بہت بڑے گھر کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا تھا, اس کو میرے ساتھ ریلیٹ کیا تھا. اللہ ان کا عزت پردہ رکھے. وہ بلوچ قوم پرست ایک رہنما ہے, میں نام نہیں لوں گا, جو ایک بہت بڑے بلوچ ادیب تھے, بلوچ شاعر تھے, جن کے نام کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہے. ان کی فیملی کو انہوں نے ہٹ کیا میرے بغض میں. کیوں میرے بغض میں؟ کیونکہ میں پاکستان کی بات کرتا تھا. جب بھی میں روڈ پر نکلتا تھا, کوئی بھی نیشنل ڈے میں مناتا تھا, تو 5 سے 6 ہزار 7 ہزار بندے میرے ساتھ روڈوں پر آتے تھے, ایک چھوٹے سے شہر ڈاڈر کے اس پر. یا میں ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا تھا فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ جو بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ تھی. ٹھیک ہے, اب اس طرح کی ووکل وائسز کے لیے اس طرح کے جو ان کے ہینڈلرز ہیں, بالخصوص جو میجر ارجن, میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے ان کو پیغام دینا چاہوں گا, آپ کے اس طرح کے پروپیگنڈا جو ہیں وہ نہیں روک سکتے. جس فیمیل کو میرے ساتھ کنیکٹ کر کے کہ بابر نے ان کی شادی جو ہے کسی میجر کے ساتھ کروائی ہے, بھائی وہ ان فیمیل کا جس کے ساتھ آپ نے ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ بلوچستان کی ٹاپ فیملیز میں آتا ہے. بلوچستان کے میں اب کیا کہوں کہ وہ ایک چیف ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, آپ نے جب ان کی فیملی کو نہیں بخشا ہے, ان کی وائف کو نہیں بخشا ہے, خدا کا واسطہ ہے آپ بابر کے خلاف بنیں, آپ بابر کے خلاف, بابر کے کردار پر آپ بات کریں جو بابر کا کردار ہے. مجھ میں خامیاں ہو سکتی ہیں, مجھ میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ اتنے نہ گریں کہ آپ اپنے بلوچستان کے روایات کو ہندوستانی پروپیگنڈا کے لیے, ہندوستان کے اس بیٹھے ہوئے ایک میجر کے کہنے پر جو ہے آپ اتنا جو ہے آپ چیزوں کو جو ہے مطلب بڑا چڑھا کر بولیں. آپ میری کردار کشی کریں جہاں پر میرا کردار خراب ہے, آپ ان کی کردار کشی نہ کریں جن کے اوپر جو ہے, جن کے علاوہ جن کے بنا جو ہے بلوچستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی نہیں بخش رہے تو یہ پھر اور کیا بخشیں گے؟ ان کے پاس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں رہا ہے. آپ کوئی بھی بندہ آپ دیکھیں نا, ابھی ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا کہ براق کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ ایک اینکر ہے پاکیزہ خان, ان بیچاری کو جو ہے وہ فوجی بنا کر انہوں نے پیش کر دیا. ابھی وہ اینکر ہیں, وہ پھر فوجی جو ہے وہ اینکر کیسے ہوں گی؟ یہ وہی ایک تو یہ میجر ارجن ہے, ایک دوسرا ہمارا جو میجر کیا نام ہے, نہیں وہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا ایک بیٹھا ہوا ہے سو کالڈ میجر, پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے, عادل راجہ صاحب. عادل راجہ, ہم نے جب عادل راجہ کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا, وہ پروٹیسٹ میں نے آرگنائز کیا, اس میں نے مینا مجید کو, سید انور شاہ کو اور دوسرے جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ تھے ان سب کو میں نے انوائٹ کر کے وہاں پر میں نے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا عادل راجہ کے خلاف کہ یہ ڈس انفو پھیلا رہے ہیں اور چیزوں کے خلاف, اور یہ جو ہیں پاکستان کے مطلب MI6 اور دوسروں کے کہنے پر جو ہے یہ بیانیاں بنا رہے ہیں. تو اس نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ جو ہیں یہ جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے صوبے دار اور کیا نام ہے حوالدار جو ہیں وہ بھیج کر جو ہے پروٹیسٹ کروائیں. بھائی صوبے دار حوالدار, ابھی میں ایک سیاسی بندہ ہوں, آپ اس پر جو ہے دیکھیں کہ بات کریں. میں ایک سیاسی بندہ ہوں, ایک قبائلی بندہ ہوں, میری ایک ورث ہے اس میں اپنے علاقے میں بلوچستان میں, اور میں باقاعدہ گراؤنڈ پر جو ہے ایک عرصے سے میں سیاست کرتا آ رہا ہوں, آج سے نہیں کر رہا ہوں. تو آپ مطلب مجھے حوالدار بنا رہے ہیں, اور ابھی جو ہے بالکل اسی چیزوں کو آپ ریلیٹ کریں گے نا جب آپ وہ پوائنٹس ملاتے ہیں, تو یہ سارے وہی پوائنٹس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور یہ سارے ان کے جو فیکٹ فگرز ہیں جو بھی یہ فیکٹس پر بات کرتے ہیں لیکن فیکٹس ہیں ہی نہیں ان کے پاس. سر ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں, ایسے بیانات دیتے ہیں, اس کا بلوچستان کی قوم پر, نوجوانوں پر کتنا اثر ہے, اور بلوچستان قوم سر کیسے بچ سکتی ہے ان کے اس پروپیگنڈا سے؟ دیکھیں ہر کسی کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ وہ اس پر تحقیق کرے, تو کچھ چند ایک اس طرح سادہ لوگ بندے ہوتے ہیں وہ ان پر بھروسہ بھی کر لیتے ہیں اور ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں, یہ مختلف طریقہ کار کے ساتھ یہ کنیکٹ کرتے ہیں. بالخصوص یہ ننگ و ناموس پر جو ہے یہ زیادہ زور دیتے ہیں اپنے الفاظوں کا کہ ننگ و ناموس ننگ و ناموس ننگ و ناموس, لیکن یہ جو ہے میں نے ابھی جس طرح آپ کو بتایا کہ پروپیگنڈا میں یہ کسی کا بھی ننگ و ناموس نہیں دیکھتے, نہ کسی نواب سردار کا, نہ بلوچستان کی اس تاریخ میں اس شخص کا
ان کی فیملی کو یہ جو ہے ان کے ننگ و ناموس کو یہ رسوا و ذلیل کر دیتے تو میں اور آپ کیا ہیں. تو یہ ان کا کون سا ننگ و ناموس ہے. اور بلوچستان کے نوجوان میرے خیال میں ابھی جو ہے آہستہ آہستہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں. ہمیں اس پر جو ہے مزید سیمینارز کرنے چاہیے, ہمیں اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے, قوم پرست لوگوں کو بھی بٹانا چاہیے, پاکستان پرست لوگوں کو بھی بٹانا چاہیے, اور اس کو جو ہے ایک اس طرح کی ڈیبیٹ بنانی چاہیے کہ جو بھی جھوٹ بولے اسے جو ہے باقاعدہ ہم نے شو آؤٹ کرنا ہے. سر بلوچستان کے ایشوز تو بہت ہیں, بی ایل اے کا رول ہو گیا, جتنی بھی دہشت گردی ہوئی, لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو سیاستدان ہیں بالخصوص بلوچستان کے اور جو قبائلی سردار بھی ہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی بیان نہیں ہے یا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مطلب محب وطنی شو کریں. کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب جو ہے ہمیشہ ایک فیوڈل سسٹم بنایا ہوا ہے ریاست کے اندر. آپ کہیں کہ ریاست نا, آپ ابھی وڈ جائیں وہاں پر جو کورٹ ہے سردار اختر کا, وہاں پر جو ہے آپ مطلب ان کے مطلب آپ کو صرف میں کیا کہوں کہ کس طرح آپ کو بیان کروں کہ وہاں پر آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کو کوئی الفاظ کا مطلب آپ کوئی الفاظ نکال ہی نہیں سکتے بغیر سردار صاحب کے جو ہے تعریف کے. اسی طرح باقی جو ہمارے نواب سرداران ہیں انہوں نے اپنی ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے, ایک فیوڈل سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمیشہ ریاست کو بلوچ نام کے اوپر جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور پھر اسی اپنا جو فیوڈل سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط بناتے ہیں حکومتوں میں آ کر. وہ جو اپنے جو نوکر ہیں, جو کام کاج والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے حکومت سے ہی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کسی کو مطلب چپراسی لگایا, کسی کو چوکیدار لگایا, کسی کو ٹیچر لگایا, کسی کو لیویز میں لگایا, تو کوئی ان کا باڈی گارڈ ہے, کوئی ان کا منشی ہے, کوئی ان کا نوکر ہے, کوئی ان کا گاڑی صاف کرتا ہے, کوئی ان کا ڈرائیور ہے. یہ سارے جو ہے اپنی جو تنخواہ ہیں وہ حکومت پر مطلب ڈیو کرنے کے لیے اسی طرح کے جو ہے بیانات کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ کہاں پر ان کی محبت ہے, کہاں پر. تو انشاءاللہ العظیم پاکستان جو ہے یوتھ کے ساتھ جو ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا. اور آپ جیسے نوجوان جو بالخصوص اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں, ہر بندے کو جو ہے یہاں پر ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بلوچستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرے اور بلوچستان کی حقیقی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو جو ہے ابھارے. تو امید ہے انشاءاللہ بلوچستان بہتر ہوگا اور سرداروں کا محتاج مزید نہیں رہے گا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ بابر کاجک صاحب موجود تھے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ, اور انہوں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, بی ایل اے کے بارے میں ڈسکس کیا, اور جو آن گوئنگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں بلوچستان میں کتنے افیکٹو ہیں اس پہ ہم نے بات کی, اور انہوں نے سرداروں کے رول کے بارے میں بھی کافی واضح بیانات دیے اور کافی ڈیٹیل باتیں کی ود فیکٹ اینڈ فیگرز. امید کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.